بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو ربیع الاول کے مہینے کے پہلے جمعے کی مبارک ہو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ، ان کا فرمان، اور دوسرے نمبر پر اللہ کا قرآن۔ یہ قرآن اللہ کا آسمانی کتاب ہے، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور جو محمد جوان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس پوری کائنات کا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اس ساری مخلوقات کا رحمت للعالمین ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، سرسبز و شاداب کھیت بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، اس کے لیے میرا نبی اللہ کا آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دو چیزیں اہم ہیں، اتنی امپورٹنٹ ہیں، کہ ایک تو ساری کتابوں کی سردار کتاب، اور دوسرے نمبر پر اس کائنات کا سہرا، اس کائنات کا ایک پھول، پوری کائنات کا سردار اور نبیوں کا امام۔ دیکھو نا، نبیوں کا امام، نبی تو بڑے بڑے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر شیش، ابراہیم، نوح، حضرت داؤد، حضرت یوسف، ابراہیم، سب کچھ، سارے نبیوں کے امام میرے نبی۔ کتنا شان ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا کہ ہمیں یوسف کی یا ابراہیم یا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیا، اور بن پوچھے دیکھو کتنا بڑا احسان ہے۔ جتنے پہلے نبی آئے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی کا صرف امتی بنا دے، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ اعزاز بخشا اور یہ نعمت عطا کی، اور آج ہم اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اچھا، یہ تو سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمارا نبی بھی سارے نبیوں کا امام، ہماری کتاب قرآن جو ہے وہ ساری کتابوں کی سردار، اور دنیا کا ہر علم بھی موجود ہے، اور یہ امت ساری امتوں کی سردار، جتنی امتیں ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جائیں تو ایک گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ میرے پاس پیسے کو نہیں، میری صحت نہیں صحیح، میرے معاملات گھر کے نہیں صحیح، میرا گھر برباد ہو گیا، میری اولاد نہیں، میرے پاس بڑی مشکلات ہے، روتے ہیں لوگ۔ دیکھو نا، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، اور اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی، اس کے باوجود تم رو رہے ہو۔ بندوں کے پاس بیٹھو، ہر کوئی یہی کہے گا مر گیا مر گیا، کوئی سمجھ نہیں آتی، پیر اگے دردیاں ہو پیچھے جانا، بڑی محنت کردیاں پیسہ نہیں ملتا، بڑی کوشش کردیاں گھر دے اندر امن سکون ہوئے نہیں رہندا، بچیاں تے بڑی محنت کیتی ہے، بچے جڑے نہ برباد ہو گئے۔ یہ تمام معاملات اگر دنیا کے دیکھے جائیں تو لوگ ایک دوسرے سے پریشان ہیں، ہر انسان پریشان ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اتنا بڑا نبی، اتنی بڑی کتاب، اور آپ بھی اشرف المخلوقات، اتنا بڑا اعزاز، لیکن یہ مسئلے کیوں ہے؟
یہ مشکلات کیوں ہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں۔ ہم نے قرآن کو دل کے اندر نہیں اتارا۔ ہم سب اٹھتے ہیں سورۃ یاسین پڑھ لی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ایسے طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں لفظ، ثواب ہے لیکن اس کا مطلب نہیں پتا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ جب پڑھو گے تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ وہ نابینے کے سامنے بین بجانا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن کو سن رہے ہیں تو آپ کو قرآن کی تو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زندگی کو سٹڈی بھی نہیں کرنے کی کوشش کی۔ ڈبل MA کر لیا، MBBS بن گئے، انجینئر بن گئے، سافٹ ویئر بڑے بڑے ہارڈ ویئر کام کر لیے، لیکن قرآن کی آج تک ڈاکٹری کی طرف گئے ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر اس قرآن کو ہم سمجھ لیتے، دیکھو نا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگتا ہے MBBS بننے کے لیے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اب سوشل میڈیا پر دیکھو ایسے بولتے ہیں، لیکن آج تک آپ کو نبی کی سنت والا ڈاکٹر کم ملے گا۔ نبی کے چہرے جس طرح ان کا چہرہ ہے، ان کے چہرے جیسے ڈاکٹر کم ملیں گے۔ میرے نبی کا چہرہ داڑھی سے مزین تھا، داڑھی سے مزین تھا، اور نمازوں کی پابندی تھی، اور یہ جو فیشن والے معاملات ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، ایک انداز تھا میرے نبی کی زندگی کا۔ آج کروڑوں روپیہ لگا کر بھی آج دیکھ لو، بے پردگی دیکھو، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی، اپنے آپ کو تو وہ خوبصورت کہتا ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑا، پھر اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑا۔ اب گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے، کیا میرے نبی نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی؟ پھر کہتے ہو میں مسلمان بھی ہوں۔ مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہم۔ مسلمان وہ ہے جس نے قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو سینے سے لگا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر تو کہتا ہے کہ میرے پاس کمی ہے ہر چیز کی، آج جھولیاں بھرو، جمعہ ہے، مانگو اللہ سے۔ قرآن ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا اور نیچے تہوں میں چلی گئی، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی تہوں کا اندھیرا، لیکن اتنی بڑی مصیبت میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ مایوس جو ہو جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ آج اپنے آپ کو چینج کرو، آج ہی، اور آج تہیہ کرو کہ میں نے اللہ کو منانا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ سے باتیں کرو جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ قسم خدا کی مزہ نہ آیا تو کمنٹ سیشن میں مجھے کہہ دینا، لذت آئے گی، لذت، اور ایسی شیرنی اور لذت ہوگی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ حافظ۔